السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدف نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل باد نسیم۔ ناظرین گرامی، 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر۔ اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک ہے۔ یہ شہر تھا پومپی۔ پومپی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹرز، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے، فری سوسائٹی کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانون اور سماجی بندھنوں سے آزاد، کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ پومپی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قبہ خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروشی غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس پر شرم تو درکنار، الٹا فخر کیا جاتا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فوحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیوار پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جس سے پومپی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بد فعلیوں میں حیوانیت کی حدوں سے بھی گر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ وسویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ اس قصبے کے قریب واقع وسویس کا آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپی شہر پر آ گری۔ پومپی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر یعنی 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ پھر 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز جوں کے توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا کہ جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اس اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا تھا۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔